محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 فخر اہل حدیث مناظر اسلام شمس العلماء گجرانوالہ دی شان اور آن حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب خطیب جامعہ محمدیہ اہل حدیث جی ٹی روڈ گجرانوالہ تشریف لے آندے نے اور اپنا عالمانہ مناظرانہ خطاب فرماندے نے حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام کا یہ پہلا بیان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن انجام کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے اور اس کانفرنس کو رہتی دنیا تک آباد رکھے، اور اس کا اہتمام کرنے والے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، سرپرستی اور شرکت کرنے والے اللہ تمام لوگوں کے ایمان میں، شرف میں، عزت میں
مال ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب انسان جس کی اصل کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خلقتہ بیدی، اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنے والا تو پھر یہ احسن تقویم کا مصداق ہونے کے ساتھ ساتھ رب کی جنتوں کا بھی مہمان ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی نہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری سے کترائے گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ منانے کی بات کرنے والے سیرت اپنانے سے کتراتے ہیں، صرف کتراتے ہی نہیں ہیں بلکہ نبی علیہ السلام آپ کی اطاعت اور اتباع سے گھبراتے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہیں، پر اگر اسی نبی اور رسول کی اتباع اور تابعداری کی بات آئے تو فوراً سے پہلے گھوم جاتے ہیں۔ حضرات، دوسری بات، بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یار لوگوں نے بدعت حسنہ کہیں سے نکال لی ہے۔ اب بدعت حسنہ کا آپ کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بھی ہو اور انسان کہے کہ پاک خنزیر کا گوشت ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ براز اور گوبر کے اوپر چاندی اور سونے کے ورق لگا لیے جائیں۔ یقین جانیے بدعت اس سے بھی بدتر ہے، بدعت اس سے بھی بدتر ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا کا جو مرتکب ہے وہ گناہ سمجھتا ہے اور اسے توبہ نصیب ہوتی ہے، اور جو بدعت کا مرتکب ہے وہ اسے ثواب اور نیکی سمجھتا ہے، اس لیے اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔
اور نبی علیہ السلام نے بدعتی کی مثال خارش زدہ کتے کے ساتھ دی ہے. خارش زدہ کتے کے ساتھ. آپ اس کی سنگینی کا اندازہ کر لیجئے. اور یہ بدعات کیوں جنم لیتی ہیں؟ اس کا پہلا سبب جو ہے وہ غلو فی الدین ہے. دین کے اندر غلو کرنا. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ متصف کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دینا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. انہوں نے بڑھا کر ابن اللہ بنا دیا اور یاروں نے بڑھا کر نور من نور اللہ. وہ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا جس طرح یہود و نصارہ کے اندر گروہ فرقے پیدا ہوئے اسی طرح میری امت کے اندر بھی گروہ ہوں گے. کامیابی کن کے ساتھ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی. جو لوگ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں. میں سوال کرتا ہوں پچیدگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا, محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں, تحقیق کی دعوت لے کر آیا ہوں, دلیل و برہان اس کا پیغام لے کر کہ جو مومن اور مسلمان ہے دین کے نام پر اندھا اور بہرا ہو کر گر نہیں پڑتا. وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. بلکہ وہ دیکھتا ہے کھرا کیا اور کھوٹا کیا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اور اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والغلو فی الدین فَإِنَّمَا كَانَ أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ. فرمایا دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا. اب یہ غلو کیا ہے؟ ایک نے ابن اللہ کہہ دیا اور ایک نے نور من نور اللہ کہہ دیا. اور وہ بھی عید میلاد یسوع مسیح کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ بھی عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں. اور آج جن قباحتوں کا وہ شکار ہیں انہی قباحتوں کا یہ لوگ بھی شکار ہیں. مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ان کی شخصیت کے نام پر تہوار منانے شروع کر دیے, اور یہاں بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عشق میں آپ کے نام پر تہوار اور جشن منانے کا اہتمام شروع کر دیا. یہی وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبردار کیا. فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہے. آج کہتے ہو بدعت حسنہ ہے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات ایک بات کو نوٹ کریں, بنی اسرائیل کا یہ بھی جرم تھا, یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. وہ شریعت اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ منزل من اللہ ہے, اور اصلی شریعت اور سچائی جو انبیاء علیہم السلام دنیا میں لے کر آئے اس سچائی کا نہ صرف انکار کرتے بلکہ اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے. اور آج بھی بالکل اسی طرح اپنے نظریات کو بنایا, گھڑا اور پھیلایا, اور جو
ان نظریات کا انکار کرتا ہے. کس بنیاد پر؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ اللہ کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، رب کے قرآن میں نہیں ہے، نبی کی سیرت میں نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے تمہیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے، کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہے، کہا جاتا ہے یہ کافر ہے. اور یار لوگ جو ہیں وہ جوڑ بھی بڑے بڑے بنا لیتے ہیں. کہتے ہو وہابیوں ختم بخاری کرتے ہو تب تو بدعت نہیں کہتے، اور جشن عید میلاد النبی کو بدعت کہہ دیتے ہو. یہ بات یاد رکھو، سنت عالمگیر ہوتی ہے، تمام زمانوں میں تمام جگہوں پہ پوری دنیا پہ ایک جیسی ہوتی ہے. اور جب بدعت ہے ایک شہر میں اور طرح سے، دوسرے شہر میں اور طرح سے. جشن عید میلاد سیالکوٹ میں بینڈ کے ساتھ بجایا جاتا ہے، وہاں پر گجرانوالہ میں اور انداز کے ساتھ، لاہور فیصل آباد میں اور انداز کے ساتھ. اور لوگوں، انبیاء دنیا میں مشن لے کر آتے ہیں، جشن لے کر نہیں آتے. نبی علیہ السلام نے ہر ثواب سے بھی خبردار کیا ہے، ہر گناہ بھی بتایا ہے. اور میں 3 سوال کرتا ہوں علماء سے، عوام سے، 3 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال کہ جشن عید میلاد النبی ثواب ہے یا گناہ ہے؟ بلا تعمل یہ علماء، ہمارے بریلوی دوستوں کے علماء فوراً کہہ دیں گے یہ ثواب ہے، گناہ تو کہہ نہیں سکتے. اپنی جو عوام ہے وہی ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے گی، گناہ نہیں وہ کہہ سکتے، وہ کہیں گے ثواب ہے. اب دوسرا سوال کہ اگر ثواب ہے، ثواب تم نے بنانا اور بتانا ہے یا اللہ اور اس کے رسول نے؟ کیوں بھائی ثواب بتانا اور بنانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. اب وہ کہے گا جی اللہ کا کام ہے، اس کے رسول کا کام ہے. اب تیسرا سوال کریں. تیسرا سوال کہ یہ ثواب اگر اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، آیت کریمہ اور حدیث کی نشاندہی کرنا آپ کا کام ہے. تم کاغذ کی جھنڈیاں لگاتے ہو، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث اپنے خون کے ساتھ نوٹوں کی جھنڈیاں بنا کر لگائیں گے. ثابت تو کرو. نظریات بنائیں خود، اور پھر ان کے ساتھ اتنی محبت اور پھر اتنا غلو ہے کہ جو بدعت سمجھ کر اس کو اختیار نہیں کرتا، اسے کہا جاتا ہے کہ او پتر سیانہ پہنا تو بندہ ہے تو توبدار منہ میرے حل کیتا ہے، میری تقریر دیاں جڑا چنانا بے بند کر رہی نو، کچھ نہیں ہونے لگا. بندہ بات کرتا ہے اس طرح سے اونچی آواز سے جیسے مجھے مخاطب کر رہا ہے، بھئی مولویوں کو غلط پہ بول رہے ہیں. اب ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسجد والے بھی کافر اور گستاخ ہیں جی، یہ ختم بخاری کا اہتمام نہیں کرتے. ختم بخاری جو ہے وہ دین کے لیے ہے، دین کے اندر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لو. اور اس کا مقصد قال اللہ قال رسول ہے. اور میں رات ایک ویڈیو سن رہا تھا، وہ مولوی جمیل صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ طارق جمیل. وہ کیسے 12 ربیع الاول کو ثابت کر رہا تھا. کہتا جی 12 ربیع الاول ثابت ہوتی ہے، لفظ اللہ کے بھی 4 حرف ہیں، لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں، لفظ احمد کے بھی 4 حرف ہیں. کتنے بن گئے جی؟ 12 ربیع الاول ثابت ہو گئی. جاہل ہے، جاہلوں جیسی بات کرتا ہے. علم سے آ رہی. لفظ اللہ کے 5 حروف ہیں. لفظ اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5. الالہ، الف لام، پھر الف، پھر لام، پھر ہاں. اب جس حرف پر شد ہوگی، علماء یہ بات جانتے ہیں اور عام لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ جس پر شد ہوگی وہ 2 حرف ہوتے ہیں. جس پر بھی شد ہوگی وہ 2 حرف ہوں گے.
اب اسی طرح ہمارے بعض شعراء اور نعتیں پڑھنے والے کہتے ہیں سونے نبی دا سونا نام جدے وچ 2 میم نہیں 3 میمیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جو نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر بھی 5 حروف ہیں۔ پہلی میم، پھر ہاں، پھر جو میم مشدد ہے یہ 2 میمیں ہیں۔ کتنی میمیں؟ 2، اور پھر دال۔ لفظ اللہ کے بھی 5 حروف، لفظ محمد کے بھی 5 حروف، اور لفظ احمد کے کتنے حروف ہیں؟ 4۔ تو یہ تو 14 ربیع الاول ثابت ہوندی ہے، 12 تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتی۔ ہم حیران ہیں ان کے استدلال پر اور ان کی دلیل پر۔ اور آئیے آج ایک نکتے کی بات بتانے لگا ہوں کہ نام نبی آئے تو جھوم جائے اور سنت رسول آئے تو گھوم جائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سمو بسمی۔ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ سمو بسمی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے نام پر نام رکھو۔ انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا العاقب، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ نبی نے علیہ السلام فرمایا کہ میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں احمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس حدیث پر اہل حدیث کا عمل ہے، محدثین کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے کہ صحابہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، جیسے محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد بن علی، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ اور عہد نبوی سے لے کر آج تک آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، سعودی عرب اور عرب کے علاقوں میں نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، پردادے کا نام بھی محمد ہے، دادے کا نام بھی محمد ہے، بیٹے کا نام بھی محمد ہے، پوتے کا نام بھی محمد ہے، پڑپوتے کا نام بھی محمد ہے، 20 نسلوں تک نام محمد ہے۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام شافعی کا نام بھی محمد ہے، اور اہل حدیثوں کے بچوں کے نام، کئی ایسے اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے ہیں، محمد نام رکھے ہیں۔ اب پورے پاکستان کے اندر آج کیا ہے بھائی؟ تاریخ کیا ہے بھائی؟ اور ربیع الاول دی تو 14 ہو گئی، یہ ویلے ہو 2 دسمبر ہے۔ آج کیا ہے؟ 2 دسمبر۔ اور پتروں تو ہی کھولو، 2 دسمبر سن 2017 ہے۔ آج سے پہلے خیبر سے لے کر کراچی تک کوئی بریلوی عالم، عامی، کوئی بریلوی گھرانہ اپنے بچے کا نام محمد نہیں دکھا سکتا۔ اب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے نام پر نام رکھو، محمد نام رکھو، احمد نام رکھو، حاشر رکھو، عاقب رکھو، ماہی رکھو۔ اور پورے پاکستان کے اندر نبی علیہ السلام کے فرمان پر ان کا کتنا عمل ہے؟ اگر کسی شخص نے دیکھنا ہو کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ الاسلام، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی اور کوئی ڈنگر ڈاکٹر، کوئی بریلوی دکھا دے کہ ہم نے صحیح بخاری کی اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی علیہ السلام کے نام پر ہم نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے، ایک بندہ بھی پورے پاکستان کے اندر نہیں ملے گا۔ اور ان کی محبت کیسی ہے؟ اسلام آباد کے اندر دھرنا ہے، آج کچھ جو جذباتی اہل حدیث جوان ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟
دھرنے والا دھرنا دیے بیٹھا ہے، آپ دھرنے میں کیوں نہیں جاتے؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ ان کی سیاسی جماعت ہے، وہ اپنا ووٹ بنانے کے لیے نون لیگ کا ووٹ تباہ کرنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، نبی علیہ السلام کے نام کو، آپ کی ناموس اور عزت کو اور آپ کے دین کو جس نے بھی تجارت بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ خارش زدہ ان کتوں کی اگر ذلت دیکھ رہی ہو، آؤ۔ آج اخباروں کے اندر خبریں لگ چکی ہیں کہ مولویوں کا ایمان 21 کروڑ میں نبی علیہ السلام کی عزت کا سودا کر دیا۔ انہوں نے سودا کیا، رب نے ان کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، اور آج لڑتے پھرتے ہیں عہدوں کے لیے۔ رب نے ان کی ذلت جو ہے لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ اور ایک بے وقوف شخص، بے وقوف آدمی، اس سے بھی کوئی بڑا لفظ اس کے لیے بولا جائے، بلکہ وہ الفاظ جو مولوی منظور صاحب پنجابی میں کہا کرتے ہیں نا، وہ بھی کہہ دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے ہیں۔ میری زبان وہ الفاظ کہہ نہیں سکتے۔ یہ مولوی تو گالیاں دینے میں ماہر ہے نا، پتہ نہیں کس کس کی سری ڈال دیتے ہیں۔ ایک بے وقوف شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اب سنیے بات کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی غیرت اور حمیت اور ان کی محبت جو ہے وہ دیکھیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہو وہ مولوی خادم حسین رضوی کو دیکھ لے۔ اللہ کی قسم ہے، اتنی گندی بات، اتنی گھٹیا بات، گالیاں بھی اس بات کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ ہمارا کیا یقین ایمان ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے آدھی دنیا کا حسن آدھی دنیا کا، یعنی اگر حسن کو تقسیم کر دیا جائے دو حصوں میں تو آدھا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے یوسف کو عطا کیا ہے۔ آدھا حسن جو ہے وہ کس کو عطا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ ہم نے سنا علماء سے کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی کہ وہ کچھ پئیں گی تو پانی گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ یقین جانیے، حرم کے اندر میں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا، جرمنی سے اس کا تعلق تھا، اتنا خوبصورت، اور پھر داڑھی مومن کے چہرے کو مزین کر دیتی ہے، سونے پر سہاگا، نور علی نور، یوں سمجھیے جیسے سونے کے اندر ہیرا جڑا ہو۔ اب خوبصورت بھی بڑا اور داڑھی، اور جب وہ زمزم پیے تو یقین جانیے لمبی گردن تھی، جہاں سے زمزم گزرتا تھا گزرتا ہوا رنگ ہی بدل جاتا تھا، پتہ چلتا تھا یہاں سے پانی گزر رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا جو حسن ہے وہ اکیلے یوسف کو عطا کیا ہے، اور آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم کر دیا۔ ہمارے دوست ہیں مہر بشیر صاحب، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے، میک اپ کا سامان بیچتے ہیں، مسجد عمر سے آ کے نمازی صدر ہیں۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ پرانا وقت کہ جب میک اپ کا سامان عورتیں استعمال کرتی تھیں، آج میک اپ کا جو سامان ہے وہ زیادہ لڑکے اور مرد استعمال کرتے ہیں۔ رنگ کو گورا کرنے کے لیے، اور جن کے رنگ گندمی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معراج ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ کیا تھا؟ گندمی رنگ تھا۔ گندمی رنگ ہونا عیب نہیں ہے،
اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کو گندمی رنگ عطا نہ کرتے. لیکن ہمارا یقین اور ایمان کیا ہے؟ پوری دنیا کا حسن و جمال آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کا حسن و جمال نبی علیہ السلام آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بے وقوف کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھنا ہو وہ مولوی خادم رضوی لولے کو دیکھ لے، ان ایجنٹوں کو دیکھ لے، پیغمبر کی عزت کے بیپاریوں کو دیکھ لے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اور آج اس بدعت کو شروع کرنے والے مولوی خود رو رہے ہیں. میں ایک مسجد کے قرب و جوار میں رہتا ہوں، مسجد کے اندر والا سپیکر بھی چلائیں، ہمارے گھر میں آواز آتی ہے. اب وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے اتنے اشتہار چھپوائے، اتنا کھانا پکایا، لاکھوں لگا دیے، بندہ تو آیا کوئی نہیں. آئیں گے کیسے؟ ایک طرف مزامیر آلات موسیقی ہے، بینڈ بجایا جا رہا ہے، ڈھول بجایا جا رہا ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رقص کر رہے ہیں. مولوی کو پیٹ بھرنے کے لیے نذرانے نہیں ملتے. آج بچے گلیاں سجا رہے ہیں. آج مولوی بھی رو رہے ہیں، آمدنی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ روپیہ مسیطہ میں مولویوں تے لان دی بجائے گلیوں پہ لگاتے ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ مشترکہ پراپرٹی ہیں. ہمارے پیچھے نیک لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور جو فساق فجار ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. خطیب کو اچھے لوگ بھی سنتے ہیں، برے لوگ بھی سنتے ہیں، حلال و حرام میں فرق کرنے والے بھی سنتے ہیں، سودی بھی سنتے ہیں، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی لیتے ہیں. ان لوگوں میں سے جمعے کے دن مجھے کسی شخص نے بتایا کہ حافظ صاحب جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو شراب 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی ہے. 10 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوتی ہے. اب شراب جو ہے وہ مہنگی کیوں بک رہی ہے؟ یہ دیوانہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنا چاہتا ہے. ڈھول والے سب اور ڈھول بچانے والے ملتے نہیں ہیں، بلکہ مولوی اتنے شارٹ ہو جاتے ہیں کہ ڈوم، نٹ، گویے، مراسی، گلوکار، فنکار، ڈرامے باز سب جو ہیں وہ داڑیاں خسخاسی بڑھا کر مولوی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. زمین کے منہ نے کئی لوگوں کو اپنے اندر نگل لیا، خسف ہوگا. اللہ کے نبی نے بتایا ہے. آج سوشل میڈیا نے تمہیں دکھایا ایسی کئی ویڈیو کہ لوگ ناچ رہے تھے، رقص کر رہے تھے، اور جب خسف ہوا زمین نے اپنا منہ کھولا، اللہ خالق و مالک نے اپنے غصے کا ایسا کوڑا مارا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا ہے. کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے آلات موسیقی توڑنے کے لیے، تم خوشی میں بجاتے ہو. نبی علیہ السلام دنیا کو سکھانے آئے شرم و حیا، ادب و اخلاق، اور آج اس امت کی بیٹیوں کو تم نبی کی آمد کے جشن میں نچاتے ہو، مجرے کراتے ہو، رقص کرتے ہو. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے سبق لے کر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور آج اسی نبی کی آمد کی خوشی میں شراب و شباب کی مدرسے کام کرنے کا جو وزر اور بوجھ ہے یہ ان بدعتی مولویوں کی گردن پر ہے
کہ انہوں نے آغاز کیا ہے اور ان کے حواری جو ہیں وہ اس کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شاعر اللہ کی توہین کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی طرف منسوب جو نقش ہے، ہمارے گجرانوالہ میں ایک نوجوان کے خلاف بریلویوں نے درخواست دی تھانے میں کہ ہمارے امیر مولوی الیاس کی توہین کر دیے، مذہبی منافرت پیدا ہوئی، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. حافظ عمران عریف حافظہ اللہ جماعت کے ناظم اعلیٰ تشریف فرما ہے. آپ ان سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا کی ہے کہ مسلکی حوالے سے کبھی بھی کسی تھانے یا کچہری میں جہاں ضرورت پڑی ہے پہلی صفوں کے اندر آپ نے اس درویش کو پایا ہے. اور وہاں جب یہ درخواست آ گئی، ہم نے بھی پوری تیاری کر رکھی اللہ کے فضل و کرم سے ہر محاذ پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. میں نے ایس ایچ او کی ٹیبل پر جھنڈے رکھ دیے، میں نے ایس ایچ او کی ٹیبل پر وہ سٹیکر، وہ بروشر، وہ کتابیں جب اس کے سامنے رکھی کہ آج ایک اہل حدیث نوجوان نے ان کو سبق سکھانے کے لیے جوتے کے اندر مولوی الیاس کی تصویر لگائی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. اب آئیے ان ظالموں نے جوتے کے نقش کے اندر کلمہ طیبہ لکھا، یہ دیکھو. ان ظالموں نے جوتے کے نقش کے اندر آیت الکرسی لکھی، یہ دیکھو. ان ظالموں نے جوتے کے نقش کے اندر سورۃ الرحمن، کبھی یاسین لکھی، کبھی محمد الرسول اللہ لکھا. اور اگر تیرے مولوی کا نام لکھنے سے، تصویر لگانے سے مذہبی منافرت توہین ہوتی ہے تو بتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جس کی کائنات میں سب سے زیادہ شان ہے اس کا نام جوتے کے نقش میں لکھنے سے توہین کیوں نہیں ہوتی ہے. نبی علیہ السلام ان کا نام. اور آج بھی ہمارے شہر کے اندر مختلف چوکوں چوراہوں میں ایسے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. کہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے، کہاں ہیں حساس ادارے، کہاں ہیں ہمارا پیچھا کرنے والے. اور ظالموں، کیوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. آج اس مولوی نے بڑے جنازے دے اعلان کرنے نے دھیان ذرا میرے حل کرو. اللہ پاک ساڑھے علماء نو سے سلامتی دے وے، انشاءاللہ انہاں نے مذہب دا جنازہ کر چھڑنا ہے. چلو بھائی حضرات توجہ فرمائیے، وقت مختصر ہے. جناب طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ تشریف فرمائیں. آئیے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کو بنایا گیا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر. اور اگر کوئی پیغمبر کا محب، ختم نبوت کا چوکیدار دنیا کے اندر ملے گا تو اہل حدیث ملے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ میرے رب کی ذات کا کوئی شریک ہے، نہ رب کے اوصاف اور صفات کا کوئی شریک ہے. اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، نہ مصطفیٰ کی رسالت کا کوئی شریک ہے اور نہ مصطفیٰ علیہ السلام کے اوصاف اور صفات کا کوئی شریک ہے. اور لوگوں، ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے. اور اگر ان کی محبت کو دیکھنا ہو کہ ان کی محبت کیسی ہے، کہیں گے میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ. مدینہ کے نام پہ تجارت کرنا آسان ہے. اہل حدیث ہے جو مدینے کے شریف ہونے کا قائل ہے. یہ دوسرا نقطہ نوٹ کرو. اہل حدیث ہے جو مدینے کے شریف ہونے کا قائل ہے. ہمارا عقیدہ ہے مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے.
اور ان کی فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مدینہ حرم نہیں ہے، شریف نہیں ہے، تجارت کرنا آسان ہے۔ اور اہل حدیث کو تانے دینے والوں سنو، کہا جاتا ہے، آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پر لائیو نشر ہو رہی ہے، اگر عمر صدیق کی پیش کردہ یہ دلیل بوکس ہو، اس کا کوئی حصہ بھی بوکس ہو، اللہ کی قسم ہے موت تک منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ یہ طائفہ منصورہ، یہ ایمان و عمل کی امین، یہ پیغمبر کی جماعت کے جانثار، آپ کے عقیدے اور سنت کو پرچار کرنے والے، کہا جاتا ہے کہ ہم پرانے ہیں تم نئے ہو۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ انگریز کے دور میں یہ فرقہ ظاہر ہوا ہے، حالانکہ ابھی ان جنتریوں کو کیڑوں نے بھی نہیں کھایا، کتاب ان کی ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، تمہاری کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، تمہاری کتاب ہے نور نور چہرے، تمہاری کتاب اس کے اندر لکھا ہے کہ علامہ نور بخش توکلی وہ پہلا شخص تھا۔ یہ پہلے 12 وفات کے حلوے کھاتے تھے اور لوگ ان کو چھتر پھیرتے تھے کہ نبی کی وفات کے حلوے کھاتے ہو ظالموں، نبی کی وفات کے حلوے کھاتے ہو۔ علامہ نور بخش توکلی پہلا شخص تھا کہ جس نے 12 وفات کو 12 میلاد کے اندر تبدیل کروایا، اور بدعت حسنہ کہنے والے تیرے بڑوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، جب ہم نے کہا کل عبادت لم یتعدبها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہی بدعہ لم یتعبدها اصحاب محمد، حذیفہ بن یمان کا قول ہے، ہر وہ عبادت جو نبی کے یاروں نے نہیں کی وہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا صحابہ سے ثبوت پیش کر۔ مولوی طاہر القادری نے لکھ دیا، لوگ ثبوت مانگتے ہیں، سچی بات یہ ہے جب 12 ربیع الاول آتا تھا صحابہ پر غم چھا جاتے تھے، صحابہ پر غم چھا جاتے ہیں، اور صحابہ پر غم چھائے تیرا ڈھول پیٹنے والا ڈھول پیٹے۔ اور پھر غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے کہ بہت لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا۔ اندھا جی بات سیدھی ہے، صحابہ کرام نو کم بڑے سن، ایک اندھا غم بڑے سن تے ایک اندھا کم بڑے سن۔ اور اہل حدیث کو تان کرنے والوں سنو، مکے کے اندر معجزہ شق قمر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے کہاں پر ہوئے؟ مکہ میں۔ مکہ کا دور ہے، دور نبوت ہے مکہ کا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ علماء میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ لوگوں سے میں سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتا سکتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں افغانستان کے بعض علاقوں سے لے کر انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ جتنا بھی علاقہ ہے، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے، کس علاقے میں بنی؟ کوئی آپ میں سے کوئی بندہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، مکہ آندہ مکہ، چھوٹو تو بیٹھ جائے۔ اب آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے جو پڑھا لکھا علاقہ ہے وہ انڈیا کے اندر کیرلا کی ریاست ہے، کیرلا کی۔ مسلمان متمول بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، اور اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ انگلش زبان کو مادری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور کیرلا زبان اتنی مشکل ہے، انجی ہے جی میں ڈبے دے وچ وٹے پا کے کھڑکا، اتنی مشکل زبان اور بڑی عجیب ہے۔ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ کیرلا میں بنی ہے،
سب سے پہلی کیسے بنی؟ پوچھو دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، اہل تشیع سے پوچھو، بتاؤ کون بنانے والا ہے، کیسے بنی ہے؟ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور صرف نظر کا دھوکہ نہیں تھا، سحروا اعین الناس، یا قرآن کہتا ہے وہ یخیر الیہ من سحرہ من انہا تسعی، نظر اور فکر کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے اس طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ اس دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں کیرلا کی ریاست کا جو راجہ تھا، بتوں کا پجاری، ہندو بتوں کا پجاری، اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جا پتہ کر کہاں سے یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ اور اس کا بیٹا پھر آیا، مسلمان ہوا، اور واپس آ کر اس نے کیرلا کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی۔ اور اس دور سے لے کر آج تک آپ کو پتا یہ مسجد کس کے پاس ہے؟ اس دور سے لے کر آج تک یہ مسجد جو ہے یہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ تو لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، یہ پیغمبر کی سنت کے علمبردار نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، اور آج کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک ظاہرین اور منصورین چلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور اللہ کی توفیق و رحمت سے کفر و شرک اور بدعت مٹتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔